نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب علی بھائی کو جی سلام، آپ کو سلام۔ یہ بڑی اچھی آپ لوگوں نے کاوش شروع کی ہے، یہ جزاک لائیو اللہ۔ سیشن میں آنے کی بڑی خواہش ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹریول کے پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اچھا، بندہ اتنا دور آپ سے کا علم کیا آ نہیں نام ہے؟ سکتا۔ میں کیا نام ہے؟ کہاں سے ہیں آپ؟ اگر میں نام نہ بتاؤں تو چلے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں، کہاں سے ہیں آپ؟ میں کراچی سے ہوں، میں سول انجینئر ہوں بائی پروفیشن، اچھا اور ماشاء اللہ۔ کتنی عمر ہے آپ علی کی؟ بھائی کو میں 2018 سے، میں 39 سال کا ہوں، اچھا ماشاء اللہ۔ 2018 سے سن رہا ہوں۔ تو اور پہلے میں کس نام اس فیلڈ لیے سے نہیں تعلق بتانا تھا؟ چاہ رہا تھا، میں نام اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا 2018 تک، دہریہ ہو اچھا گیا تھا، کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اللہ سے دوری اختیار کر گیا ہوں، اور 2011 میں دہریہ ہو گیا مکمل طور سے۔ اور مجھے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کائنات خود بخود ایسے ہی بن گئی ہے، اور اس کا کوئی مقصد ہے بھی نہیں انسانوں کا۔ پھر آہستہ صحیح۔ آہستہ میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کو، ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان القرآن سننا شروع کیا، اور 2017 میں خاص طور پہ جاوید احمد غامدی، ابھی انٹروڈکشن نہیں ہوا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، تو پھر آہستہ آہستہ ان کو سننے لگا میں، اور میں کافی انفلوئنس ہوا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ماشاء کہ اللہ صحیح۔ ایسے جو نیریٹو کریٹ کرنے والے ہمارے درمیان لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ اسلام کا یہ نیریٹو، جو اصل چہرہ جو اسلام کا انجینئر محمد علی مرزا دکھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا 9/11 کے بعد، خاص طور پہ 2001 کے بعد، اسلام کا چہرہ کافی مست ہو گیا۔ ہم مسلمان کبھی بھی ایسے نہیں تھے، تو الحمدللہ علی بھائی کو سننے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ علی بھائی جیسے اور ان کے دوسرے شاگرد اور جاوید احمد غامدی، ایسے لوگوں کا نیریٹو جو ہے وہ پھلے اور پھولے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے علی بھائی، اگر کبھی بھی اس کا جواب دینا جی جی چاہیں۔ جی جی دیں گے، ابھی آپ مجھے جنگ بتائیں کیا سوال ہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین پر ایک نیریٹو ہے جو مجھے تمام چیزوں سے جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں علی بھائی کی، لیکن جاوید احمد غامدی کا جو نقطہ نظر ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہیں، کہ امر بن شورا بینہم کی تشریح قرآن کی جو جاوید احمد غامدی کرتے ہیں نا، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کو اسلام کے اس روح سے کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، جبکہ باقی سوال لوگ جو یہ ہے نا، سوال تھوڑا شارٹ کریں نا، میں نے لکھنا ہوتا ہے اصل میں، اتنا وہ آپ کہیں گے تو جی میں جی کس جی طرح لکھوں؟ سوال جی کیا آپ کا؟ کہ خلافت کو جو ہے وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پہ آج تک کسی اسلامی خلیفہ نے نہیں دیکھا، اور یہ کون صحیح تھا؟ حضرت علی صحیح تھے یا حضرت معاویہ صحیح تھے؟ ان میں سے کسی نے بھی امرہم شورا بینہم کو ایز این انسٹیٹیوٹ قائم نہیں کیا۔ اچھا یہ میرا سوال ہے کہ وہ چلیں، اس کو بہت بہت شکریہ۔ کیسے دیکھ۔ علی بھائی، لاسٹ میں ایک بھائی آئے تھے، وہ جنگ جمل اور سفین کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ کون ٹھیک تھا، ان کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، کافی لمبا سوال کیا انہوں نے، ہاں جی، کہ سوال شاید وہ جب پوچھنا لمبا چاہ رہے تھے کہ سوال لمبا ہونا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ کوئی ڈاکٹرن پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، جی میں نے جی تو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، رہ گیا غامدی صاحب کے بارے میں میرے کیا کامنٹس ہیں، اسکرین فل کر دیں آپ۔ غامدی صاحب کا جو موقف ہے میرے بھائی، وہ سطحی باتیں ہیں ان کی، اور ان کا یہ کہنا کہ امرہم شورا بینہم کے تحت خلفائے راشدین نے کوئی سسٹم قائم نہیں کیا تھا، تو پہلے تو میں غامدی صاحب سے الزامی جواب کے طور پہ پوچھوں گا کہ اللہ کے نبی نے کوئی سسٹم قائم کیا تھا اس طرح کا؟ تو تھوڑی جرت کریں نا، تو بات کریں نا، سب کو اسی کرائٹیریا سے گزارے نا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی اس طرح کا سسٹم دے کے گئے تھے امرہم شورا بینہم کے تحت، کہ جس کے تحت حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنا گیا تھا؟ تو خاموش ہو جائیں گے یہ۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں دیا تھا، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو نیگیٹو پوائنٹ کے طور پہ بیان کرنے والے؟ ورنہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کمنٹس کریں نا، کہ سب سے زیادہ فکر تو ان کو تھی اپنی امت کے بارے میں۔ تو یہ مطلب ایک ایسی باتیں جن کی بنیاد نہیں ہے۔ امرہم شورا بینہم، نبی علیہ السلام اپنے مبارک زمانے میں بھی
جتنے مسلمان تھے ساروں سے ووٹنگ کرواتے تھے یا تمام قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے؟ سورہ توبہ میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینڈ پہ جا کے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام قبیلے کے لوگ ہی جا کے علم حاصل کریں، چاہیے کہ چند ایک لوگ مخصوص ہوں جو علم حاصل کریں، وہ آ کے اپنے قبیلوں میں اسے سکھائیں۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب کوئی قبیلہ ایمان لے کر آتا تھا تو آپ ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے، ان کا سردار، اس سے مشورہ کیا جاتا تھا اور وہ مشورہ پورے قبیلے سے مشورہ شمار ہوتا تھا۔ یہ قبائلی سسٹم تھا، امرهم شورا بینہم ہوتا تھا، قبائلی سسٹم تھا۔ اب سیدنا علی یا سیدنا عباس بن عبد المطلب یہ بنو ہاشم کے ریپریزنٹیٹیو تھے، حضرت عثمان جو ہیں وہ بنو امیہ کے ریپریزنٹیٹیو تھے، تو اس کا مطلب پورا ایک قبیلہ ہوتا تھا۔ یہ تو بات ہی غلط ہے کہ امرهم شورا بینہم نہیں تھا۔ اور پھر کرائٹیریا تو ایک رکھے نا سب کے لیے۔ حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف ماشاءاللہ دلیری سے بولتے ہیں۔ جو اس امت میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے بڑا امت کے اوپر احسان کیا۔ تو مجھے بتائیں مشرف کا کیا قصور ہے جس سے غامدی صاحب اتنے ناراض تھے کہ اس کے بارے میں انہوں نے ٹی وی چینل کے اوپر کہہ دیا تھا کہ جب مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو سب آرڈینیٹس کو چاہیے تھا اس بندوق کو اس کے اوپر کر لیتے کہ تو ہمیں آئین کے خلاف چلا رہے ہیں۔ تو یہ قانون حضرت معاویہ کے اوپر کیوں نہیں لگتا کہ جب انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور یہ کہنا جی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جس ٹائی کے بعد خلیفہ بنے تھے، جو بخاری میں آتا ہے، جو 6 رکنی کمیٹی تھی حضرت عمر نے بنائی تھی، اینڈ پہ حضرت عثمان اور علی بچے تھے، ان دونوں میں سے حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔ تو اگر حضرت معاویہ اس قابل تھے تو اس 6 رکنی کمیٹی میں کیوں نہیں تھے؟ ٹائی ان دونوں میں کیوں آگے پڑی اینڈ پہ؟ حضرت طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف باہر نکل گئے تھے۔ جب ٹائی 2 میں پڑی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ دونوں میں سے جب ایک چنا گیا تو دوسرا جب فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد جو دوسرا بچا ہے وہ سب سے سوٹیبل پرسنالٹی تھا۔ تو امرهم شورا بینہم تو ہوا تھا۔ یہ کون سی بات کرنے والی بات ہے؟ اور باقی احادیث کا وہ رد کرتے جا رہے ہیں، ان کو وہ کوئی احادیث نظر نہیں آ رہی، اور دوسری طرف جھوٹی تاریخی روایتوں کو لے رہے ہیں۔ تو تاریخی روایتوں پہ اگر جانا ہے میرے بھائی تو حضرت معاویہ کے حق میں اگر ایک تاریخی روایت ہے تو ان کے تو خلاف 1000 تاریخی روایتیں ہیں، تو پھر ہم لے آئیں گے، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ احادیث کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان کا کیا موقف تھا۔ اس دور کے سارے واقعات احادیث کے اندر صحیح سند سے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے الحمدللہ، اس کے اندر ہر چیز کلیئر ہے۔ اور حدیث عمار جو ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے، حدیث متواتر ہے وہ کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو ان سے پوچھیں اس پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی محدث نے اس حدیث کا انکار کیا؟ سنی شیعہ کسی نے؟ بڑے بڑے چیمپئن ناسبی گزرے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے جرت نہیں کی ہے۔ ہمیشہ حضرت علی کو انہوں نے حق میں مانا، حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا کہہ دی کسی نے، اور کسی نے کہا کہ نہیں ہٹ درمی پہ مبنی تھی، لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ حضرت معاویہ کو ٹھیک کہیں۔ تو پھر معاملات کہاں سے کہاں، مطلب کسی اصول کے اوپر تو کھڑے ہونا، کیا اصول بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر یہ ہمیں کہتے ہیں جی صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے۔ بھئی صحابہ، جن صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے وہ صحابہ کون سے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے 3 طرح کے صحابہ ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے شروع میں جو ایمان لے آئے مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے احسان سے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہوا ہے۔ اور یہ بھی ایک جنرل رول کے طور پر ایکسیپشن ہے۔ سابقون الاولون میں ہجرت حبشہ جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے ہوئی تھی، حضرت ام حبیبہ کا خامن تھا عبید اللہ، وہ وہاں جا کے مرتد ہو کے عیسائی ہو کے مرا، تو آپ اس کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے قرآن کے تحت؟ تو کہیں گے نہیں، ایکسیپشن ہے۔ دوسرا آیا سورہ توبہ کی اس سے اگلی آیت میں کہ مدینہ اور ارد گرد پکے منافق ہیں نبی، جن کو تم بھی نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، لیکن ہے حضور کے ساتھیوں میں، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ تیسرا آیت نمبر 102 میں آیا کہ پھر باقی جو بچ گئے وہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں دیکھے گا۔ تو قرآن میں نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں: پکے مومن، پکے منافق
اور ملے جلے عمال کرنے والے. آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام کون سے صحابہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ بخاری مسلم سے پتا چلے گا. تو جدھر جدھر جو فٹ ہے وہ سب کو پتا ہے. تو اس طریقے سے کسی کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہونا. قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے. اور یہ کہنا کہ جی انہوں نے کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کیا، وہ اسی لیے نہیں کیا کہ اس کو اجتہاد کے اوپر چھوڑا ہے. ماشاءاللہ مشورے سے ہی چیزیں ہوتی تھی، اللہ کا شکر ہے. پھر نئی پاک چھوڑی ہے جی حضرت علی نے حدیث عمار کیوں نہیں پیش کی. میرے بھائی کس کو پیش کریں؟ اس کو جسے خود حدیث پتا ہے. اٹھائے مسند احمد میں کتنی حدیثیں ہیں کہ دست راس عمر بن عاص کہہ رہا ہے کہ معاویہ قتل ہو گیا عمار ابن یاسر، اور تجھے پتا نہیں رسول اللہ نے کہا تھا باقی جماعت قتل کرے گی. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں نہ قتل کیا، نہ علی لے کے آتا اور نہ وہ قتل ہوتا، علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا. جو شخص احادیث کا اس لیول تک مذاق اڑائے اس کو جا کے حدیث کون سی سنائی جائے؟ اسے تو پتا ہے. یعنی اب میں غامدی صاحب کو سناؤں گا کہ یہ حدیثیں کیا ہے، قرآن کی آیت کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کہاں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. تو اگر یہی ہم اصول مانیں گے تو پھر ہم کہیں گے بھئی سقیفہ بنی ساعدہ میں جو حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، اس میں تو حضرت ابوبکر نے ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت عمر کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ انصار مدینہ ان دونوں میں سے خلیفہ چن لو. تو اس وقت حضرت ابوبکر نے کیوں نہیں کہا کہ مجھے حضور نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا، میں تمہارا سکسیسر ہوں تمہارے نبی کے بعد؟ ان تو نہیں پیش کیا. یہ تو حضرت عمر نے ان کو آگے کیا. تو چھوڑ دیں میرے بھائی، بات کہاں سے کہاں جائے گی، کسی ایک اصول کے اوپر کھڑے ہوں. میرے خیال ہے غامدی صاحب نے جتنی عزت کمائی تھی نا اپنی علمی گفتگو سے، مجھے ان کے بہت قریبی لوگ جو 20-25 سال سے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ غامدی صاحب اتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر نظر آئے ہیں اپنے ان یعنی جو انہوں نے فلسفی گھڑی ہے اس کے اوپر، کہ اس سے پہلے کبھی اتنے کمزور نظر نہیں آئے تھے. نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث، اپنی مرضی کی چیزیں. بھئی کسی گراؤنڈ پہ تو کھڑے ہو نا، ایک اصول طے کریں تو پھر ہم دیکھیں کہ احمد معاویہ کا سٹیٹس ان کو بتاتے ہیں. آج ایک قرآن پہ آئے تو بتائیں کہ ان کے اعمال قرآن والے تھے. ان کے اعمال ظاہر ہے حدیثوں میں رپورٹ ہوئے ہیں، تاریخ کو تو چلے جھٹلا دیں گے. جو بخاری مسلم میں ان کے اعمال آئے ہیں کہ وہ اپنے دور خلافت میں کیا، دور ملوکیت میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور یہ سنیوں کی کتابیں، تو بتائیں یہ سابقون الاولون والے اعمال ہیں؟ پھر ہم حضرت علی کا بھی کریکٹر بتائیں گے. تو کسی گراؤنڈ پہ تو کھڑے ہو نا. قرآن پہ آنے تو آ جائیں. قرآن میں تو ویسے ہی پتہ صاف ہے، سابقون الاولون یہ ہے ہی نہیں ہے، ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم رافضیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ منافق ہیں، ہم تیسری کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. احادیث پہ آ جائیں تو انشاءاللہ پھر اس طرح ہم کھول کھول کے آپ کو بیان کریں گے. جب آپ نہ قرآن پہ کھڑے ہو رہے ہیں نہ حدیث پہ کھڑے، آپ کھڑے کس چیز کے اوپر ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کس بنیاد کے اوپر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. کوئی ایک گراؤنڈ تو لے کے ہیں نا. خالی زیادہ دیر بول لینے سے تو کوئی دلیل نہیں آتی. تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ کوئی علمی بات کریں، کسی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوں. جب تک ہم کسی کامن ٹرم کے اوپر راضی نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک آگے چل نہیں سکتے. جب ہمارا سلیبس ہی ایک نہیں ہو رہا تو پھر ہم آگے کیسے چلیں گے؟ اسی بخاری مسلم سے آپ جو ہے وہ اپنی مطلب کی روایتیں لے ہیں. جب ہم اسی بخاری مسلم سے انہی اسناد کے اوپر جو ہے وہ امیر شام کے بارے میں بات کریں تو آپ کہیں میں حدیثوں کو نہیں مانتا. تو سر چھوڑ دیں حدیثوں کو. میری تو ویڈیو حدیث عمار سے کیوں بھاگتے ہو، یہ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے ان کے 14 طبق روشن کیے کہ آ جاؤ قرآن پہ. قرآن بتا رہا ہے کہ کس کا ایمان کس لیول کا ہے، کون ملے جلے عمال کرنے والا ہے، کون منافق ہے اور کون سبقت لے گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں، یہ کس موقع پہ آ کے مسلمان ہوئے ہیں جب اسلام کی جیت ہو چکی تھی. تاریخ بھی یہی کہتی ہے، احادیث بھی یہی کہتی ہیں. تو ان لوگوں کا سٹیٹس قرآن میں کیا ہے؟ پھر ہمیں کہیں گے کُلًا وعد اللہ الحسنى. بھائی کس کے ساتھ اللہ نے حسنہ وعدہ کیا ہے؟ جو اعمال بھی کرے گا. سورہ الفتح کی آخری آیت ہے 29 نمبر، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی اللہ نے تعریف کی ہے، اور یہ کن صحابہ کی؟ صلح حدیبیہ والے. یہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا ان سے، لیکن اس کے اینڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم مغفرۃ و اجر عظیم. ان میں سے بھی مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے جو نیک اعمال کے اوپر ثابت قدم رہیں گے. ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ میں بتا رہا ہوں سابقون اولون. ہجرت حبشہ کا صحابی جو ہے مرتد ہو کے مرا ہے، عبید اللہ ام حبیبہ کا خامد، ام المومنین کا سابقہ خامد.
حضرت معاویہ کی بہن تھی ام حبیبہ. تو یہ کس کو لے کے بیٹھے ہوئے میرے بھائی؟ کاتب وہی بخاری مسلم میں آتا ہے مرتد ہو گیا تھا, زمین میں دفناتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے. تو کاتب وہی ہونا بھی اس وقت فضیلت ہوگی جب آپ کے مال بھی ٹھیک ہوں گے. تو یہ میں اس کے اوپر میرا اتنا کچھ میں بول چکا ہوں, میں نے احادیث لکھ دی ہیں. غامدی صاحب کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے, نہ قرآن پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں, نہ احادیث. تو خیر انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ احادیث ہمارے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, جب متواتر احادیث کا انکار کر رہے ہیں تو تھوڑا سی جرت کر کے کہیں کہ انجینئر صاحب وہ موقف بیان کر رہے ہیں جو بخاری مسلم کا ہے, تاکہ پھر ہم لوگوں کو بتائیں کہ بخاری مسلم کس کے امام ہیں, اور یہ بتائیں کہ یہ کس کا موقف بیان کر رہے ہیں. کسی ایک امام کا نام لے جسے امت مانتی ہو, سنی ہو شیعہ ہو. تو یہ اس کے جواب میں غامدی صاحب اینڈ پہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ہی کھولی ہے. تو آپ پہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں حقیقت کھولی ہے, کسی اور نے کھولی ہے حقیقت. اللہ نے کھولی ہوتی تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اپنا موقف رکھتے. مجھے کئی لوگوں نے کہا جواب دو, اور جواب تو اس بات کا دیں کوئی بات ہوئی بھی ہو. ایک بندہ ستی باتیں کر کے بغیر ریفرنس کے بیان کر کے چلا جائے, اس کا میں کیا جواب دوں؟ وہ کوئی آیت لائے, کوئی حدیث لائے جس کا میں جواب دوں. ٹھیک ہے, امرهم شورا بینہم کہیں نہیں, جن کو پتا کہ اس کا مطلب قبائلی سسٹم میں کیا ہوتا ہے, کہ ووٹنگ ڈلوانی ہوتی ہے یا صرف قبیلوں کے سرداروں کو پوچھنا ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں, ان لوگوں کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے. اور ہمارا اصول ہے کہ جو بندہ کسی گراؤنڈ پہ نہ کھڑا ہو آپ اس کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے قرآن میں حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک ہو گیا جی.